بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی اور غلامی، آپ کس کو چوز کریں گے؟ بہت ساری دنیا میں آزادی کے کنسیپٹس کے اوپر، رائٹ آف فریڈم کے اوپر بہت ساری باتیں چلتی ہیں، اور دنیا آزاد بھی ہونا چاہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی کے بجائے غلامی قبول ہونی چاہیے۔ چلیں آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے غلامی جو ہے نا ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، کیسے ہم ریئلی غلام اگر ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم پیسفل زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آج اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ آزادی کیا چیز ہے اور غلامی کیا چیز ہے، اور اس آزادی کیسے ہم لے سکتے ہیں غلام بن کر۔ تو ہم ایک انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی خوبصورت زندگی اور سکسیسفل زندگی اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے ہم کامیاب ہو جائیں، فریڈم کے ذریعے یا غلامی کے ذریعے۔ تو چلیں آج ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو دنیا سے، جو لوگوں سے یا اپنے میڈیا سے یا آج کے دور سے جو آپ نے باتیں سنی ہیں فریڈم کے متعلق، وہ آپ فریڈم کو کیسے لیتے ہیں اور غلامی کو کیسے لیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں غلامی کیا چیز ہے اور جو فریڈم ہے وہ کیا چیز ہے، تاکہ ہم اس کے اندر ریئلی ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں اصل میں کیا چیز چیز کرنی ہے۔ تو عاطف ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ فریڈم کو آپ کیا سمجھتے ہیں یا غلامی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم کو سر ہم اس طرح دیکھتے آئے ہیں کہ فریڈم یہی ہے کہ آپ مٹیریلسٹک، جتنی بھی آپ کے پاس مٹیریلسٹک چیزیں ہوں گی تو آپ اتنے آزاد ہیں، یا آپ اتنے وہ سکون ہے آپ کے پاس، کیونکہ آزادی کا مطلب بھی سکون ہوتا ہے۔ تو آزاد جو ہوتا ہے وہ اس میں سکون ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے پیسہ جو ہے مٹیریلسٹک چیزیں ہیں وہی ہیں۔ تو لیکن یہ کنسیپٹ اب تھوڑا آہستہ آہستہ سمجھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ فریڈم آپ تبھی ایک فیل کر سکتے ہیں جب آپ اپنے وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے پرنسپلز ہیں اس کی سائڈ آ جائیں، آپ ان چیزوں کو بیلنس کریں، دنیا اور جو اللہ کے پرنسپلز ہیں ان کو بیلنس کر لیں گے تو تبھی آپ فریڈم کو انجوائے کر سکتے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ چلیں جی، آپ زین آپ بھی ذرا بتائیں کہ فریڈم جو ہے یا غلامی جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے، اور انسان کو غلام رہنا چاہیے یا اس کو آزادی حاصل کرنی چاہیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان جو ہے وہ آج کے دنوں میں جو ہے وہ جو یہ چل رہا ہے یہ ہے کہ غلام بندہ جو ہے ہوتا ہے وہ بیسکلی تب غلام ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور نفس اس کو ہر وہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے پرنسپل پہ چلیں اور اس کی جو ہے حکم پہ چلیں، بیسکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس اگر وے پہ آپ چلیں گے تو آپ کو ایک تو انر پیس بھی ملے گا، اور آپ جو ہے نا ایک فریڈم موڈ میں آ جائیں گے۔ آپ جب فریڈم موڈ میں آ جائیں گے آپ بہت کریٹیو بھی ہوں گے، آپ دوسرے کے لیے کنٹریبیوشن کا ایک فیکٹر بھی بنیں گے۔ تو یہ ہے مقصد۔ نہیں، زبردست۔ دیکھیں نا، زین نے بھی بڑی اچھی بات کی۔ چلیں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب سلیمان ذرا آپ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ غلامی قبول ہے یا آزادی قبول ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اوبیسلی بالکل ہر کوئی آزادی ہی چاہتا ہے، جو انسان کی نیچر ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ کیپیسٹی کے حساب سے ہے، تو آزادی تو بیسیکلی ہر کوئی چاہتا ہی ہے۔
لیکن صحیح آزادی وہی ہے کہ اگر آپ کو وہ فلاح کی طرف لے کے جائے تو پھر ہی آزادی ہے. دیکھیں جی زبردست ماشاء اللہ. لیکن ہم سارے لوگ اس ٹرم سے تو واقف ہی ہیں. ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کا والدین کا، کسی ٹیچر کا، دنیا کا، کسی اور چیز کا ہمارے اوپر جب سایہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ذرا وہ ہو گئے کنٹرول ہو گئے. یا تو یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو ہم غلامی کی جیسے فیل ہوتی ہے کہ کوئی آپ اپنی مرضی کے بغیر کوئی چیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ وہاں پہ فیل کرتے ہیں کہ میں کسی کے کہنے پہ، کسی کے اشارے پہ، یا میری مرضی نہیں ہے، میں جو مطلب دوسرے کی کسی کی مرضی ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں. اور کئی دفعہ آپ کو یہ بھی فیل ہوتا ہوگا انڈیویجول سطح پہ کہ آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کئی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی کہ کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کی بری عادت ہے اور وہ عادت آپ کو بہت تنگ کرتی ہے اور آپ وہ کام کر ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ میں کروں، لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسی نہ کسی ہیبٹ کے غلام ہیں. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے لیکن آپ اس کے غلام ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے تو آزادی حاصل کرنی ہے. یہ جو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا فار ایگزامپل آپ پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، آپ کی اپنا کوئی دنیاوی لالچ ہے، تو اس سے تو آزادی آپ کو چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ آزادی جو ہے نا، آپ الٹیمیٹ آزادی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اگر اس سے آزاد ہو گیا، دنیا سے آزاد ہو گیا، چیزوں سے آزاد ہو گیا، تو میں آگے نکل جاؤں گا. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ ان چیزوں سے آزاد ہو گئے لیکن آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، یعنی کہ جو اللہ نے پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں، زندگی کے گزارنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، اگر ان کے طریقے کے مطابق اپنی غلامی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریئل معنوں میں آزاد نہیں ہوئے. تو ایک ہے ٹیمپرری آزادی اور ایک ہے لانگ ٹرم آزادی. تو لانگ ٹرم جو آزادی ہے وہ ریئل اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار کو فالو کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو ریئلی غلام بننے سے ہی حاصل ہوگی، کیونکہ کس کے غلام بننا ہے؟ صرف اللہ کا بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کا بننا ہے. کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ وہی ایک ہی چیز ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاری ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو وہ زندگی ہمارے لیے مثل راہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا بلیف ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے بالکل عین مطابق ہے اور اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیز جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام بننا ہے، نہ کہ ان چیزوں کا غلام بننا ہے، یا ان دنیاوی کوئی بھی چیز ہے اس کا غلام بننا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی پیسہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی جو آج کل کا جو ویسٹ ہے، اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کا جو سلوگن چلتا ہے کہ ہم ریئلی آزاد ہیں، تو ریئلی آزاد تو نہیں ہیں ہم، لیکن وہ ہمیں دنیا کا تو غلام بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا کہتے ہیں کہ غلام نہ بنے. یعنی کہ اپوزٹ ہے اس کے. یعنی کہ آپ کو دنیا دکھائیں گے، آپ کو پیسے دکھائیں گے، آپ کو فیوچر دکھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ویسٹ پورٹرے کرتا ہے، جو فریڈم کے نام پہ جو بات کرتا ہے، وہ یہ ایسی کرتا ہے کہ تاکہ آپ، کیونکہ انسان تو بنیادی طور پہ یا شارٹ ٹیمپرڈ میں یا شارٹ ٹرم میں وہ دنیا ہی چاہتا ہے، بس جو سامنے ہوتی ہیں کوئی چیزیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو روک رہا ہے کہ نہیں یار دنیا ٹھیک ہے ایک حد تک ہے، آپ اللہ کی بات سنو اور اللہ کی جو باقی پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرو، تو وہ جب ہم اس چیز کو، بچے کو یا کسی اور چیز کو، کسی انسان کو ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ شاید ہم غلام بنا رہے ہیں. اصل میں تو دنیا کی چیزوں سے آزاد ہونا ہی اصل میں انسان کی صحیح آزادی کا متکب بنتی ہے. تو اس طریقے سے جو ویسٹ ہے وہ ہمیں بیسیکلی غلام بنانا چاہتا ہے چیزوں کا، اور اسلام ہمیں بنانا چاہتا ہے کس کا؟
اللہ کا. اس لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیں یہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بنیں اور کسی چیز کے غلام نہ بنیں. یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان یا ہم دنیا کے جو بھی لوگ ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم چیزوں کے غلام ہیں؟ تو ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے پھر کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اس کا مطلب ہے اس غلامی کے اندر رہ کے کرتے ہیں جو کہ انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے. وہ انجوائیبل کیفیت نہیں ہوتی. جب فار ایگزامپل آپ کو یہ ڈر ہو کہ میرے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کوئی چور آئے گا اٹھا کے لے جائے گا اور پھر آپ کا کیا بنے گا؟ صحیح ہے. تو آپ کو اتنا اگر ڈر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلام ہیں بہت زیادہ. آپ کی گاڑی کو کوئی ٹھوکر لگ جائے یا کوئی ضائع ہو جائے کوئی چیز یا